الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس مقدس موقع پر 11ویں شریف کے موقع پر رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا ذکر کرنا اور انہاں دی کرامات دا ذکر کرنا اور انہاں دیاں جتنے بھی انہاں دے معاملات ہوئے، تعلیمات دا ذکر کرنا، حالات زندگی دا ذکر کرنا یقینی طور تے باعث برکت ہے، باعث شرف ہے ساڈے واسطے، لیکن یقینی طور تے ہر دفعہ ہی اس چیز نوں بیان کیتا جاتا ہے کہ اے رب ذوالجلال دے ولی، رب ذوالجلال دے پیارے برگزیدہ بندے، انہاں نوں عزتاں، انہاں نوں شاناں صرف اور صرف حضور دی اطاعت دی وجہ تو حاصل ہوئیاں۔ جدوں تک کوئی بندہ حضور دی اطاعت دے وچ نہیں آندا، چاہے جتنے مرضی چلے کٹے، جو کچھ مرضی کر لوے، کدی بھی رب دا پیارا بانی نہیں سکدا، کیونکہ قرآن دے وچ رب ذوالجلال نے واضح طور تے ارشاد فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں فرماؤ جڑے میرے نال محبت دا دعویٰ کر دین، انہاں نوں فرماؤ کہ اگر تسا رب نال محبت کرنا چاہتے ہو، تہاڈا دعویٰ ہے کہ تسا رب دے بڑے پیارے ہو، رب تہاڈا محبوب ہے، تسا رب دے محب ہو، تے میری سب تو پہلے پیروی کرو۔ اگر میرے محبوب نو چھوڑ کے تسا میرے تک آسو تے کدی بھی تانوں آون دا راہ نہیں مل سکدا۔
اس وقت حضور علیہ السلام رب ذوالجلال نے حکم دیتا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا فرماؤ کہ اگر یہ رب نال محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری پیروی کرن۔ اس حوالے نال اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال قرآن پاک دی آیت سورۃ النساء دے وچ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ رب دی اطاعت کرتا ہوئے، رب دے رسول دی اطاعت کرتا ہوئے، تے پھر جس دی اطاعت کرسی، جس دی فرما برداری کرسی اور جس نال محبت کرسی، رب ذوالجلال اس بندے نو او دے نال ہی اٹھا دے سی۔ رب ذوالجلال اس نو اتنی عزت اور شان اور مقام و مرتبے نال نوازے گا، جس ذات اور جس شخصیت نال وہ محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال کل بروز محشر اس ذات دے نال انہوں اٹھائے گا۔ اس آیت دا شان نزول ویسے تا مفسرین نے کئی بیان کیتے، لیکن بالخصوص جڑا بیان کیتا جاندا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے او خاص مؤذن کہ جڑے حضور علیہ السلام دے نال سفر وچ حضر وچ حضور علیہ السلام واسطے اذان پڑھدے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وچوں ہیں۔ اور پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان یہ ہے اور رب ذوالجلال نے انہاں نوں مقام عطا کیتا کہ او خاص لوگ کہ جنہاں نوں حضور علیہ السلام نے خود اپنے پیسیاں نال جنہاں غلاماں نوں خرید کے آزاد کیتا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں دے وچوں ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے انہاں نوں آزاد کروایا، غلامی دے وچ آپ نے آزاد کروایا۔ آزاد کرواون تو بعد ہن حضور نال انہاں دی محبت اور لگن بہت زیادہ ہی، اور پھر حضور نوں ویکھیاں بغیر انہاں دا دن نہیں ٹپدا ہی، اور بڑے ہی صبر نہیں کر سکدے ہیں۔ باقاعدہ روایت موجود ہے مسلم شریف دے وچ اور اس علاوہ دیگر کئی روایتاں دے وچ موجود ہے، فرمانے کہ کان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحب لہ، فرمانے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال بڑی زیادہ محبت کرن والے، قلیل الصبر عنہ، محبت کردے ہیں اگر حضور علیہ السلام تو تھوڑی دیر واسطے سائڈ تے ہو جاندے ہیں انہاں دا دل لگدا ہی کوئی نہیں آئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے، اور جدو حاضر ہوئے تو انہاں دا رنگ بالکل تبدیل، بالکل نحیف البدن اور بالکل کمزور ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آئے، تغیر لونہ یعرف الحزن فی وجہہ، انج لگدا ہی کہ جویں انہاں نوں کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جدو انہاں دا رنگ ویکھیا اور انہاں دا کلر ویکھیا کہ کوئی پریشانی اور مصیبت دے وچ مبتلا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ثوبان ما غیر لونک، اے ثوبان تیرے رنگ نو تبدیل کیوں کیتا ہے؟ اے تیرا رنگ اتنا مدھم کیویں ہو گیا ہے، اتنا چمکدا دمکدا تیرا چہرہ، اے ساری زیب و زینت ختم کیویں ہو گئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے جدو پوچھا ما غیر لونک، اے ثوبان تیرا رنگ کیویں بدل گیا ہے، اے تیری صحت کیویں گھٹ کیویں گئی ہے، اے بیمار بدن کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی حضور علیہ السلام دی بارگاہ عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بی مرض ولا وجع، فرمایا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی قسم دی مرض دے وچ مبتلا کوئی نہیں، مینوں کسی قسم دا درد کوئی نہیں، اے نہیں ہے کہ میں کسی درد دی وجہ تو اور مصیبت دی وجہ تو میرا رنگ چلا گیا، غیر انی، بلکہ فرمایا کہ مگر اذا لم اراک استوحشت وحشتا شدیدتا حتی القاک، حضور علیہ السلام دی بارگاہ حضور دے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی مرض بھی کوئی نہیں، مینوں کوئی درد بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں تانوں ویکھا نہ آنا تے میرا دل نہیں لگدا، استوحشت وحشتا شدیدتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں ویکھیا بغیر مینوں وحشت نظر آندی ہے اور کسی پاسے میرا دل نہیں لگدا، حتی القاکا، حتیٰ کہ میں تواڈے نال آ کے ملاقات کر لواں اور آ کے میں تواڈا دیدار کر لواں اور تواڈے نال ویکھاں، تواڈے اوتے میں نظر پاواں۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کرن لگے ثم انی اذا ذکرت الاخرہ، فرمانے کہ میں سوچدا پیا ہوں کہ دنیا دے وچ مینوں مصیبت بھی کوئی نہیں ہوندی، درد بھی کوئی نہیں ہوندا، صرف تواڈی جدائی ایسی ہے کہ جڑی میرے کول برداشت نہیں ہوندی، میں برداشت نہیں کر سکدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچانک سوچیا ہے
کہ اتنے تو چلو حضور علیہ السلام دا دیدار کسے پاسے لب ہی جاندہ ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت دے بارے سوچیا ہے، اور آخرت دے بارے میں اے سوچیا ہے کہ جدو تانوں رب ذوالجلال او اعلیٰ علیین دے وچ جگہ عطا فرماسی، تانوں رب ذوالجلال بلند مقام و مرتبہ عطا کرسی، ثم انی ذکرت الآخرۃ اخاف اللہ اراکا لانک ترفع الی علیین مع النبیین وانی ان دخلت الجنہ کنت فی منزلۃ ادنی من منزلتک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں خوف اور مینوں خدشہ اس چیز ہے، اور میری صحت ماڑی اس وجہ تو راندی ہے، میرا رنگ تبدیل اس وجہ تو ہویا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے وچ راندے ہویاں میں تہاڈی زیارت بھی کر لینا، میں اگر دور جاواں تساں دور چلے جاؤ تے پھر میں کسے نہ کسے ٹائم آ کے زیارت تہاڈی کر لینا، لیکن خطرہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ قیامت والا دن جدو رب ذوالجلال تانوں مقام و مرتبے نال نواسی تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں میں جنت جاونا ہے کہ نہیں جاونا، اگر میں جنت چلا ہی گیا تو پھر بھی میرا مقام و مرتبہ دا تواڈے نیڑے نہیں پہنچ سکدا نا، پھر بھی میں اس مقام تے ہوساں کہ جس تو تواڈا مقام اتنا بلند ہو سی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر بالفرض میں جنت وچ نہ گیا، جنت وچ مینوں داخلہ نہ ملیا، ایک غم دا احساس کردے پین اور اپنا غم حضور دی بارگاہ عرض کردے پین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اگر چلا گیا تو پھر بھی تہاڈا مقام و مرتبہ بلند ہو سی، میں تہاڈے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنت نہ گیا تو پھر تو میں کدی نہ تانوں ویکھ سکساں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو غم میں کہ ہون میں تانوں ویکھ لینا، میں تہاڈی زیارت کر کے اپنے دل نوں ٹھار لینا، لیکن قیامت والے دن اگر جنت گیا تو پھر بھی تسا بلند ہو، اور اگر جنت نہ گیا تو پھر تو میں کدی نہ ویکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جدوں انہوں نے عرض کیتی رب ذوالجلال دا فرمان نازل ہویا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہاں غلاماں نوں فرماؤ۔ اس دا شان نزول کچھ اس طرح بھی ہے کہ کوئی صحابہ نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تاں تانوں اسا ویکھ لینے ہیں، لیکن قیامت والے دن تہاڈا مقام و مرتبہ اونچا ہو سی، تانوں رب وڈے مقام نال نواسی، تے اوتھے اسا تانوں کیویں ویکھساں، تہاڈی زیارت کیویں کرساں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگرچہ مخاطب وہ خاص لوگ ہیں لیکن قیامت تک دے مسلماناں واسطے، قیامت تک دے ایمان والیاں واسطے رب ذوالجلال نے فرمان واضح کر دیتا، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا کہ تسا رب دی اطاعت کردے رہو، رب دے رسول دی اطاعت کردے رہو، قیامت والے دن رب ذوالجلال تانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت حاصل کراسی، تانوں قیامت والے دن حضور علیہ السلام دا پڑوس مل جاسی۔ اور میں کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اس دی حدیث پاک وضاحت کرتا ہے، وضاحت دے وچ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے وچ جیڑا بندہ جے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن اونوں اس دے نال اٹھایا جاسی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا کہ رب دی اطاعت کرو، رب دی فرما برداری کرو، رب دے رسول دی اطاعت کرو، تو پھر رب دے رسول نال محبت ہو سی تے رب دے رسول دی معیت تانوں نصیب کرسی، اور قیامت والے دن رب ذوالجلال نبی دا پڑوس تانوں عطا فرماسی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، دنیا دے وچ بندہ کسے نوں ساتھی بناوندا ہے، کسے نوں دوست بناوندا ہے، بندہ اودے اوتے ناز کردا ہے کہ میں فلانے بڑے برگزیدہ بندے نال ساتھی ہاں، لیکن رب ذوالجلال جنہ دا پڑوس، جنہ دی معیت نوں اچھا آخدا پیا ہے، رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ تانوں نبیاں دا پڑوس مل جاوے کتنا اچھا ساتھی ہے، اگر تانوں ولیاں دا پڑوس نصیب ہو جاوے کتنا اچھا ساتھ ہے، اور رب ذوالجلال تانوں صدیقین دے نال اٹھاوے کتنا اچھا ساتھ ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، فرمایا کہ رب دا فضل ہے دنیا دے وچ اگر تساں جے دے نال محبت کردے رہے ہو اور جے دے نال تہاڈی اخوت ہے اور جس دے نال تہاڈی مروت اور محبت اور مودت ہے، قیامت والے دن رب ذوالجلال تانوں انہاں دے نال ہی اٹھاسی۔ لہذا خاص طور تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قیامت تک آمن والے جتنے بھی مسلمان ہیں انہاں واسطے خاص پیغام ہے۔ حضور علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نو فرماؤ کہ جڑا رب دی اطاعت کرسی، تہاڈی اطاعت کردا رہسی،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب انہوں قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرماسی۔ ہن اس تو بعد ایک خاص حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی مسلمان آونے اساں ہو گئے تساں جو بھی سارے مسلمانوں واسطے رب ذوالجلال نے قاعدہ بیان کر دیتا کہ حضور دی اطاعت کرو، رب دی اطاعت کرو، قیامت والے دن رب ذوالجلال حضور دا ساتھ تانوں عطا فرماسی۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ماخذ دے وچ عبارت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام قبرستان دی طرف تشریف لے کے گئے۔ ہن ویکھیا جے اگرچہ ایسا حضور دا ساتھ نہیں پایا، حضور علیہ السلام دا زمانہ نہیں پایا اور حضور علیہ السلام دی زیارت سانو نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام نے سانو مقام و مرتبے تو دور نہیں کیتا، پھر بھی حضور علیہ السلام نے سانو مقام دیتا ہے۔ صحابہ فرماندے کہ حضور علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام خرج الی المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ حضور علیہ السلام قبرستان دی طرف گئے اور قبرستان والے نو جا کے سلام کیتا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن دے گھراں والےو، اے مومن گھراں والےو تانوں سلام ہوے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِهِ لاحقون، اور اے رب ذوالجلال گواہ ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، تساں چلے گئے ہو انشاءاللہ عز و جل اساں بھی تواڈے نال آ کے ملنا ہے۔ اس ٹائم حضور علیہ السلام نے ایک فرمان بیان کیتا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ۔ حضور علیہ السلام نے اتنے خواہش ظاہر کی تھی، قبرستان گئے اور قبرستان والے نو سلام کیتا، سلام کرن تو بعد حضور علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، فرمایا کہ کاش کے میرے وہ بھائی کہ جڑے میرے تو بعد آسن، کاش کہ میں انہوں ویکھدا، انہاں نال ملاقات کردا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا باخوانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے بھائی ہیں، دین دے اعتبار نال، اسلام دے اعتبار نال، ایمان دے اعتبار نال اساں تواڈی خدمت کردے ہیں، تواڈی خدمت واسطے اساں حاضر ہیں، ساڈے ہوندیاں بھی تساں کسی دی خواہش کردے پیو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم صحابہ، یار حضور علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کہ انتم اصحابی، اے میرے غلاموں تساں تو میرے صحابی ہو، لیکن میرے بھرا الذین لم یأتوا بعد وانا فرطهم علی الحوض۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھرا ہوئے کہ جنہاں مینوں ویکھیا نہ ہو سی، مینوں ویکھیا بغیر ہی میرے اتنے ایمان لے کے آئے ہو سن، مینوں نہ ویکھیا کوئی نہیں، حالانکہ تواڈے سامنے وحی اتردی پئی ہے، تواڈے سامنے میں موجود ہاں، میری زیارت کر دے پیو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بل قوم یاتون من بعدکم یاتیہم کتاب بین لوحین یؤمنون به ویعملون بما فیہ اولئک اعظم منکم اجرا۔ کیونکہ دوسری ایک روایت ہے اس وچ حضور علیہ السلام تے کولو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڈے تو بھی مقام و مرتبے دے اعتبار نال، اجر دے اعتبار نال کوئی زیادہ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے، فرمایا کہ تساں مینوں ویکھیا بھی ہے، تساں میری زیارت بھی کیتی ہے، لیکن فرمایا کہ خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے میرے تو بعد آون گے لیکن پھر بھی مینوں بغیر ویکھیا میرے تے ایمان لے کے آون گے۔ فرمایا کہ اولئک اعظم منکم اجرا، فرمایا کہ رب ذوالجلال تواڈے تو بھی ود کے انہاں نوں اجر و ثواب عطا فرماسی۔ ہن اتنے سوال پیدا ہوندا ہے کہ اساں تساں دا مقام و مرتبہ معاذ اللہ صحابہ تو ود سکدا ہے؟ اس دے بارے مرقات المفاتیح دے وچ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جڑی خاص حیثیت ہے، اس حیثیت نال کہ اساں حضور نو ویکھیا کوئی نہیں، قرآن پاک ساڈے سامنے نازل نہیں ہویا، قرآن دی آیت کر کے ساڈے سامنے نازل نہیں ہوئی، لیکن صحابہ نے حضور نو بھی ویکھیا، حضور علیہ السلام دے اوتے ایمان بھی لے کے آئے۔ فرمایا کہ اس حیثیت دے وچ ایک جزوی فضیلت رب ذوالجلال نے سانو عطا کیتی ہے۔ ہن اساں تساں ساڈی کی اوقات